اور ان سے سوال کرنا شان کی گستاخی کہہ رہے ہیں. برابر کیا جائے گا سوال، جہاں بھی ملیں گے وہاں پہ سوال کیا جائے گا. صرف مفتی خلیل احمد صاحب جامعہ نظامیہ کے امیر سے نہیں، ان تمام علماء سے، ان تمام ذمہ داروں سے جو دعویٰ کرتے ہیں قوم و ملت کی ذمہ داری کا. بحیثیت صحافی سوال کریں گے، بحیثیت ملت ہم سوال کریں گے. آپ کو جواب دینا پڑے گا. ہر مقام پہ کیا جائے گا، جہاں دکھیں گے وہاں پہ سوال کریں گے اور عوام کو کہیں گے کہ اٹھاؤ فون، کرو سوال. آداب ناظرین، میں محمد تجمل علی خان بات کرتے ہیں جامعہ نظامیہ کے امیر جامعہ نظامیہ جناب مفتی خلیل احمد صاحب اور ایک جرنلسٹ کے درمیان میں ہوئی بات چیت کو لے کر. شہر میں جس طریقے سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اور جس طریقے سے متنازع بنایا جا رہا ہے اس مسئلے کو لے کر، بات یہاں پر امیر جامعہ نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب سے سوال کیا ایک جرنلسٹ نے کہ جامعہ نظامیہ کی کروڑہ روپے کی جو اراضی ہے اس بارے میں آپ کیا بات کریں گے. اس پر انہوں نے جواب دینے سے انکار کیا اور صحافی کا مسلسل اصرار تھا کہ آپ جواب دیں. اس کو لے کر ہر گوشے سے سیاسی، سماجی اور کچھ سابقہ طلبہ جامعہ نظامیہ کے سامنے آ رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں. ہم روز دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ کس طریقے سے جرنلزم اور صحافت پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے اور صحافت کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ امیر جامعہ نظامیہ کو جواب دینے میں اعتراض کیوں تھا؟ آپ ایک جامعہ نظامیہ کے امیر ہیں، آپ جواب دے ہیں قوم کو. آپ کو بٹھایا گیا ہے اس عہدے پر تاکہ آپ اس ادارے کی حفاظت کریں، اس ادارے کی اراضیات کی حفاظت کریں. آپ کو جواب دینا پڑے گا. جواب دینے کے لیے ہے آپ سے سوال نہیں کیا جانا چاہیے. یہ کہاں پر لکھا ہے؟ کون سے دستور میں ہے؟ کیا شرعی دستور میں ہے کہ آپ سے سوال نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ہندوستان کی قوانین کے اندر کوئی قانون ہے کہ آپ سے سوال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ امیر جامعہ نظامیہ ہیں؟ جب وقت کے وزیر اعظم کو پوچھا جا سکتا ہے، وقت کے ہندوستان کے چیف جسٹس سے سوال کیا جا سکتا ہے، تو آپ سے کیوں نہیں؟ خلیفہ دوم جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطبے کے دوران ایک مصلی سوال کیا. یہ واقعہ سب کو معلوم ہے. تو جب عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جا سکتا تو آپ سے کیوں نہیں کیا جا سکتا سوال؟ ہم برابر صحافت کی تائید کریں گے اور صحافی کا حق ہے سوال کرنا، عوام کا حق ہے سوال کرنا. جہاں بھی ملیں گے سوال کیا جائے گا، جس مقام پر بھی نظر آئیں گے سوال کیا جائے گا. اگر امت کی چیزوں کی حفاظت کرنے میں آپ ناکام ہو رہے ہیں تو آپ کو اس عہدے سے استعفیٰ دینا پڑے گا. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں میں امیر جامعہ نظامیہ کو مفتی خلیل احمد صاحب کو لے کر، جہاں پر اتنا واویلا مچایا جا رہا ہے. ان تمام کی نظر یہ سوال ہے، ایک خاتون کا نہ خلا ہو رہا ہے نہ طلاق ہو رہا ہے. اس مسئلے کو میں نے خود اس خاتون کے ساتھ ان کی 2 بہنوں کو لے کر امیر جامعہ نظامیہ کے دفتر میں، جب یہ امیر نہیں بنے تھے، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ وقت لے کر آپ سے اجازت حاصل کرتے ہوئے جا کر آپ کے دفتر میں تشریف فرما ہوا اور آپ کے سامنے سارا واقعہ پیش کرا. اس کے بعد آپ سے پوچھا کہ یہ خاتون آپ کی پناہ میں آئی ہے اور یہ شرعی طور پہ دین اور اسلام کی روشنی میں اپنے مسئلے کا حل چاہتی ہے، آپ کی کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ یہ الفاظ ہے میرے ان سے. آپ کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جامعہ نظامیہ اور دین اس لڑکی کے، اس خاتون کے لیے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہے کہ یہاں پر اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی رہنمائی نہیں کر سکتے آپ کی ہم. آپ پولیس اسٹیشن میں جائیے، گن شاٹ پر خلا پہ سائن کروائیے. یہ الفاظ ہے اس شخصیت کے. آپ آج ان کی تائید میں واویلا مچا رہے ہیں. یہ صاف کہتے ہیں
کہ ہم کوئی آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتے, آپ پولیس اسٹیشن میں گن شاٹ پر خلا کے پیپروں پر دستخط کروائیے. 8-9 سال سے وہ خاتون نہ خلا نہ طلاق کے اس میں پھنسی ہوئی ہے, اور جب دین اور اسلام کی رہنمائی میں وہ آپ کی پناہ میں آ کے طلب کرتی ہے مدد, تو آپ کے یہ الفاظ ہیں, اور ان سے سوال کرنا شان کی گستاخی کہہ رہے ہیں. برابر کیا جائے گا سوال, جہاں بھی ملیں گے وہاں پہ سوال کیا جائے گا, صرف مفتی خلیل احمد صاحب جامعہ نظامیہ کے امیر سے نہیں, ان تمام علماء سے, ان تمام ذمہ داروں سے جو دعویٰ کرتے ہیں قوم و ملت کی ذمہ داری کا, دین کے سنبھالنے کا اور جو ملت کی رہنمائی کرنے کا اپنے آپ کو سیرا لیتے ہیں, ان سے سوال ہر وقت کیا جائے گا, ہر مقام پہ کیا جائے گا, جہاں دکھیں گے وہاں پہ سوال کریں گے. ہم بحیثیت صحافی سوال کریں گے, بحیثیت ملت ہم سوال کریں گے آپ سے, آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ کسی صحافی کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ سوال کیسے کیا گیا, کیوں نہیں کیا جانا چاہیے سوال, جب آپ اتنی کروڑوں روپے کی زمین حکومت بیچ رہی ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جس کرسی پر بیٹھے ہیں اس کی ذمہ داری آپ ادا نہیں کر رہے ہیں, تو آپ جواب دیں, قوم کو جواب دیں, ملت کو جواب دیں. یہ آپ ہی نہیں ہیں, تمام سابقہ جو ہے جامعہ نظامیہ کے فارغ التحسین افراد جواب دیں. آج کیوں خاموش سمن بکمن فہم لا یرجعون بنے ہوئے ہیں تمام علماء؟ اب 12 دن کے بعد تمام نکلتے ہیں, ہرے جھنڈیاں لے کر, جلوس لے کر, تمام چیزیں لے کر آج نکلتے ہیں, اور آج جامعہ نظامیہ کی زمین کو بچانے کے لیے کوئی نہیں, اردو اکیڈمی بک رہی ہے کوئی نہیں, باغ عامہ کی مسجد کے اوپر سوال آ گیا ہے کوئی خاموش, پھر ہم سے کیوں سوال کرے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب کے بچاؤ میں نہیں آئے ہیں, اور نہ یہ اس صحافی کی مخالفت میں آئے ہیں, بلکہ یہ خود اپنے بچاؤ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ کل ان سے کوئی سوال نہ کریں. اسی لیے یہ مفتی خلیل احمد صاحب کے کھانبے پر رکھتے ہوئے اپنے بچاؤ میں پکار رہے ہیں, ان کے پیچھے کھڑے رہ کر پکار رہے ہیں کہ ان کے بعد ہماری کہیں باری نہ رہی, تمہاری باری آئے گی, تم سے سوال کیا جائے گا, تم کسی بھی مقام و منزلت پہ بیٹھے رہو, تم سے سوال برابر کیا جائے گا, کیونکہ تم دین کے ذمہ داری کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہو, چاہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہو, چاہے کسی بھی جامعہ کے آپ امیر کیوں نہ ہو, ملت کے معاملے میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور ہم تائید کرتے ہیں اس صحافی کی جس نے جامعہ نظامیہ کے امیر سے سوالات کیے ہیں, اس کی ہمت اور اس کے طریقہ کار کو بھی برابر اس نے روکا ہے, روک کے پوچھا ہے. آپ کو جواب دینا پڑے گا. مخالفت کرنے والوں کے واسطے ہمارا یہی جواب ہے کہ ہم آپ سے بھی برابر سوال کریں گے, سوال کرتے رہیں گے, اور عوام کو کہیں گے کہ اٹھاؤ فون, کرو سوال, آپ کا حق ہے ان ذمہ داروں سے سوال کرنے کا.